نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا محمد علی صاحب شاید بھول گئے ہوں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہلم میں آئس فیکٹری کی چھت پر ان کی قرآن اکیڈمی ہوا کرتی تھی، اور مناظرے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے میں محمد امجد رضوی وہاں حاضر ہوا تھا، اور مرزا صاحب سے ایک سوال کیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، نیچے جا کے بات کرتے ہیں۔ جہلم کی بہت ساری عوام شاید جو موجود ہیں اس وقت وہ جانتے ہوں گے، اور مرزا صاحب کو خود بھی یاد ہوگا اگر ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے تو۔ مرزا صاحب نے فرمایا نیچے جا کے بات کرتے ہیں، اور ہم نیچے اترے تو مرزا صاحب نہیں تھے۔ مرزا صاحب سے فون پہ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بولا جی پولیس آ گئی ہے۔ مرزا صاحب کو پولیس یاد آ گئی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں ابھی بات نہیں کر سکتا۔ ایک لڑکے نے بولا جی مرزا صاحب کہتے ہیں میری امی نے منع کر دیا، کبھی کچھ بولتے تو کبھی کچھ بولتے۔ پھر مرزا صاحب نے کہا اس ہفتے نہیں کر سکتا، اگلے ہفتے بات کروں گا۔ تو اگلے ہفتے بات کرنے کا بولا گیا تو مرزا صاحب پھر بھی بھاگ گئے۔ اب چند دنوں سے پھر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب دوبارہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز کے جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ 2007-08 سے یہ تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے چند علماء کو ٹارگٹ کر کے تو مشہور ہونے کی ناکام کوشش کی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مشہور کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، اور بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو انہوں نے وہ کوشش اب بھی جاری رکھی ہوئی۔ بہرحال ساری باتیں چھوڑیے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب، پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھا مگر آپ بھاگ گئے، اور اب میں محمد امجد رضوی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ٹائم طے کریں، جگہ طے کریں۔ ممکن ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب حالات سازگار ہیں، جہاں آپ چاہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے بھی گستاخیاں کی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ ابھی صرف ان کے بارے میں آپ معاملات طے کر لیجئے، باقی جس طرح آگے بات چلے گی انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جتنی باتیں آپ نے مینشن کی ہیں کہ یہ ان کی گستاخیاں ہیں، آپ ان عبارات کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھیں گے، بخاری پڑھیں گے اور مسلم پڑھیں گے، یہ 3 کتابیں پڑھیں گے، اور آپ ثابت کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات شرکیاں ہیں، گستاخی والی ہیں، کفریاں ہیں۔ اور میں انشاءاللہ عز و جل انہی 3 کتابوں کو سامنے رکھ کر ثابت کر دوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات جو آپ نے بیان کی ہیں وہ شرکیہ یا گستاخانہ نہیں ہے۔ مجھے آپ کا چیلنج منظور ہے، شرط میری ایک ہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، بخاری پڑھیں گے یا مسلم پڑھ کے، ان 3 کتابوں کو پڑھ کے آپ ثابت کریں گے کہ وہ شرکیہ اور گستاخانہ عبارتیں ہیں، اور میں ان 3 کتابوں کو پڑھ کے بیان کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات شرکیہ یا گستاخانہ نہیں ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ آپ بولیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اور کوئی کتاب کیوں نہیں؟ کیونکہ پھر بعد میں پڑھنا پڑے گا، جو آپ کی طبع نازک پہ ناگوار گزرے گی وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، اور جو آپ کی طبیعت کے موافق آئے گی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی، تو پھر ہم اسی پھڈے میں پڑے رہیں گے۔ ان 3 کتابوں کے اوپر تو اتفاق ہے نا، آپ قرآن پڑھیے، بخاری پڑھیے اور مسلم پڑھیے، اور یاد رکھیے گا اس معاملے میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آپ بخاری پڑھیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس عبارت پر میرے پاس قرآن پاک کے اندر سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ مسلم پڑھیں گے تو آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ میرے پاس قرآن اور بخاری میں اس حوالے سے کوئی بات، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جو بھی آئے گا اس کو یہ پہلے ماننا پڑے گا کہ میرے پاس اس سے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو آئیے میں حاضر خدمت، آج 12 فروری ہے
اور 2017 ہے، میں آپ کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں۔ آپ تیاری کیجئے، اور جب آپ تیاری کر لیں آپ مجھے کال کیجئے۔ جہلم میں بھی بہت سارے آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، ان کو میرا نمبر معلوم ہے، ان کو میرا پتہ ہے۔ اگر آپ ویڈیو کے ذریعے بات کرنا چاہیں، اور ویڈیو کے ذریعے مطلب کوئی بتانا چاہیں کہ فلاں جگہ آ جاؤ، تو میں حاضر خدمت انشاءاللہ عز و جل۔ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر لانے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ بات کی جائے، اور آپ کو بھی سکھایا جائے کہ ادب و احترام کس بلا کا نام ہے۔